أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا وهادينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین، اپنے رتبت سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور موت دونوں ہے۔ اس کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ وہ مخصوص آیت ہے کہ جس میں اللہ ایک عبادت کو انجام دیتا نظر آ رہا ہے۔ عموماً ہم جب بھی ذکر عبادت کرتے ہیں تو عبادت وہ کام ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، لیکن کوئی ایسی عبادت بھی ہے جو خود اللہ کرتا ہو، تو ایسی چاہے وہ نماز ہو جو دین کا ستون ہے، لیکن اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، خود نماز ادا نہیں کرتا۔ روزے کا حکم دیتا ہے، متقی اور پرہیزگار کہتا ہے، لیکن خود روزہ نہیں رکھتا۔ خانہ کعبہ کا طواف کا حکم دے رہا ہے، لیکن خود جا کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا۔ لیکن جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسے آیہ درود کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ صلوات وہ عظیم عبادت ہے، یوں ہی اس درود کو اتنا عظیم مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ یہ ہر عبادت سے اعلیٰ کہی جاتی۔ ائمہ معصومین کے اقوال اگر دیکھیں، خصوصی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اگر ہم اپنے چھٹے امام کے اقوال دیکھیں، جب ایک شخص نے آ کر امام سے سوال کیا کہ مولا جو بہترین عبادت ہو، جس میں ثواب بہت زیادہ ہو، وہ بتا دیجئے تاکہ ہم اس عبادت کو انجام دیں۔ امام نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ نماز پڑھو، نماز دین کا ستون ہے۔ اس نے کہا مولا نماز تو پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی ایسی عبادت جو اس نماز کو بھی بلندیوں پر لے جائے، جو خود بلند ہے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج مومن، لیکن اس نے کہا کہ مولا معراج پر نماز پہنچاتی ہے، اور اس نماز کو بھی کوئی معراج کرا دے، کوئی ایسی عبادت بتا دیجیے۔ امام عبادتوں میں اضافہ کرتے رہے کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرنے کے لیے جاؤ، خمس ادا کرو، نیک رہو، ساری عبادتیں جب بیان کرتے رہے تو اس نے پھر سوال کیا مولا کوئی ایسی عبادت جو بہت آسان ہو لیکن ثواب بہت زیادہ رکھتی ہو۔ تب امام نے کہا کہ میرے جد اور ان کی آل پر درود پڑھا کرو۔ یہ وہ عبادت ہے کہ بہت آسان ہے کرنے میں،
اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جس کا آج تک کے کوئی شمار نہیں کر سکا۔ واقعات میں سمجھتی ہوں ذہنوں میں ہوں گے کہ جب خاتم النبیین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول خدا خود معراج پر گئے، پروردگار نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ وہاں پر جب آپ پہنچے آسمانوں پر تو تمام کے تمام فرشتے آپ کے استقبال میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر کوئی آ کر آپ کو سلام کر رہا تھا، کوئی دیدار رسالت کے لیے پریشان تھا، لیکن آپ نے پایا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے نہ ہی آپ کو آ کر سلام کیا ہے، نہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کے چہرے پر نگاہ تک نہیں کی۔ رسول خدا کو تعجب ہوا اور انہوں نے جبریل امین سے سوال کیا ہے، جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے کہ جو اتنا مصروف ہے کہ نہ وہ مجھے دیکھتا ہے، نہ مجھے سلام کرنے کے لیے آتا ہے، نہ میرے استقبال میں کھڑا ہوا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں یوں تو سردار ملائکہ ہوں، مگر پھر بھی آج تک اس فرشتے سے میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کیونکہ جب بھی دیکھتا ہوں یہ مصروف رہتا ہے، یہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی فرصت میں نظر نہیں آیا کہ میں اس سے کچھ سوال کرتا، لہذا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا عمل انجام دیتا ہے۔ رسول خود اس کے پاس گئے، کہا کہ میں بحکم پروردگار تجھے حکم دیتا ہوں، بحیثیت محبوب پروردگار تجھے حکم دیتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے اور مجھ سے کلام کر لے۔ اس نے جیسے ہی رسول خدا نے اس کو حکم دیا، اس نے اپنے کام کو چھوڑا، سب سے پہلے رسول خدا کے استقبال میں کھڑا ہوا، رسول کو سلام کیا، آپ کے چہرے کا دیدار کیا، اور اس کے بعد رسول نے کہا ذرا یہ بتا دو کہ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اتنے مصروف ہو کہ مجھے سلام کرنے تک کی تمہارے پاس فرصت نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کام بھی میرا آپ سے ہی جڑا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ رسول نے جب بیان کیا تو اس کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اس فرشتے کے 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں، ہر انگلی میں 1000 پورے موجود تھیں، اور وہ مسلسل ان پوروں پر کسی چیز کو شمار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کام بھی جو مجھے دیا گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ سے ہی جڑا ہوا ہے۔ رسول نے فوراً کہا ایسا کون سا کام ہے جس میں اتنے مصروف رہتے ہو کہ تمہیں فرصت نہیں ملتی اور مجھ سے ہی جڑا ہوا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو قطرہ آب گن سکتا ہوں کہ اللہ زمین پر آسمان سے کتنے قطرے پانی کے گراتا ہے۔ کہتا ہے کہ یا رسول خدا میں اگر تیز ہوا چلے تو خاک کے ذرات کو شمار کر سکتا ہوں کہ ہوا میں کتنے ذرات اڑ رہے ہیں، لیکن جس کا کام مجھے دیا گیا ہے وہ کام اتنا مشکل ہے کہ مجھے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتی۔ تو پھر اصرار کیا کہ آخر بتا دو کہ وہ کام کیا ہے۔ تب اس ملائکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حساب و کتاب کے لیے رکھا گیا ہے کہ میں حساب و کتاب کروں۔ جب بھی کوئی مومن آپ اور آپ کی آل پر درود پڑھے تو میں اس درود کا ثواب مقرر کرتا ہوں، اس درود کا ثواب شمار کرتا ہوں، اور ثواب اتنا زیادہ ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے کا کہ میں اتنی کوشش کے بعد جیسے ہی اس ثواب کو مکمل کرنے ہی والا ہوتا ہوں کہ ادھر دوسرا بندہ پھر سے صلوات پڑھ دیتا ہے اور حساب پھر سے گڑبڑا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صل وآل محمد وعجل۔ اسی لیے اس عبادت کو اتنا عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ الذاریات میں بھی حکم دے رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی اسی لیے کیا کہ فقط اور فقط وہ ہماری عبادت کر سکیں۔ مقصد خلقت انسانی عبادت ہے، مگر ہر وقت بندہ جن عبادتوں کو ہم عبادت جانتے ہیں ہر وقت بندہ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ مسلسل چاہے کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر وقت مصلی پر نہیں بیٹھا رہ سکتا، وہ ہر روز روزے سے نہیں رہ سکتا، وہ باقی کاموں کو بھی انجام دے گا۔ جب یہی سوال خود ائمہ معصومین سے ان کے چاہنے والوں نے کیا کہ مولا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ خلقت انسانی کا مقصد ہی عبادت پروردگار ہے، اور ہم ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت تو ہم مصلی پر نہیں ہو سکتے، ہر وقت تو ہم مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، ہر وقت تو صرف اور صرف ذکر پروردگار نہیں کر سکتے، ہمیں باقی کاموں کو بھی انجام دینا ہوتا ہے، ہمیں گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے عزیز و اقربا کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو بھی اللہ نے عبادت کہا ہے۔ تب امام نے کہا کہ تم نے عبادت کو مخصوص جان لیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ صرف اور صرف نماز اور روزہ حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، بلکہ عبادت نماز نہیں،
اللہ کی بتائی ہوئی نماز ہے. یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو ہم عبادت کریں. ہم صبح اٹھیں اور کہیں کہ نہیں آج تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس, اس وقت مصروفیت کم ہوتی ہے, تو ہم 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو اللہ اسے شمار کر لے گا. نہیں, بات تو تبھی ہے کہ جب اس وقت اٹھ کے 2 رکعت نماز ہی پڑھی جائے. ہم چاہے مغرب میں 4 رکعت پڑھ لیں, عشاء میں 3 رکعت پڑھ لیں, تو وہ عبادت نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں رہ جائے گی. حقیقتاً عبادت نماز کا نام نہیں بلکہ اطاعت پروردگار کا نام ہے, کہ اللہ جو کہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے. بندہ ہر وقت مصلی پر بھلے نہ رہ پائے لیکن عبادت ہر لمحہ کر سکتا ہے, اور سب سے آسان ذریعہ ہر وقت عبادت کرنے کا یہی درود محمد و آل محمد ہے, کہ ہم کوئی بھی کام کریں زبان پر ہمارے درود محمد و آل محمد جاری رہے. وقت کیسے گزر جائے گا, کام کوئی بھی ہو رہا ہو, اللہ کہے گا بندہ عبادت کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ یقیناً کوئی عبادت, میں نے شروع میں ہی کہا کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا. وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ روزہ نہیں رکھتا, وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا, وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, لیکن صلوات وہ ہے کہ خود بھی کہہ رہا ہے ان اللہ بھی شامل ہے صلوات پڑھنے والوں میں, وہ ملائکتہ. ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے. ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں, ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری ایک, کہہ دینا غلط نہیں ہوگا, کہ ایک لالچ ہوتی ہے. کوئی خوف خدا میں کر رہا ہے, کوئی گناہوں کی تلافی میں عبادت میں کثرت رکھتا ہے, کوئی اپنی دعا حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی حاجت ہے اسے طلب کرنا چاہتا ہے تو عبادتوں میں اضافہ کرتا ہے. لیکن اللہ عبادت کیوں کر رہا ہے؟ یہ صلوات اللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو اس صلوات کے عوض کیا ملے گا؟ اس کے ملائکہ یہ صلوات, یہ درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے ملائکہوں کو اس صلوات کے عوض کیا مل رہا ہے؟ ہم صلوات پڑھیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں, ہم صلوات پڑھیں تو ہماری دعا حاصل ہو سکتی ہے, ہم صلوات پڑھیں تو ہمیں رحمت پروردگار حاصل ہوتی ہے. لیکن اللہ کو اس سے کیا ملے گا؟ اللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ جس طرح سے آج یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہے, اسی طرح سے ہر زمانے میں جب بھی فضائل آل محمد بیان کیے گئے یا تفصیل قرآن جب زبانی محمد و آل محمد بیان کی گئی تو لوگوں کے ذہن میں بھی یہی سوال ہوتے تھے. سوال کیا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا بتائیے کہ اللہ صلوات کیوں پڑھتا ہے, اس کے ملائکہ صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم صلوات پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی حاجتیں پوری کروانی ہے, ہمیں وسیلہ لگانا ہے, سب کچھ ہمیں چاہیے, اس لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں. اللہ صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے ملائکہ صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ جب اللہ صلوات پڑھتا ہے تو وہ صلوات بدل جاتی ہے رحمت میں. جب ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, تو وہ صلوات بدل جاتی ہے استغفار میں. اور جب کوئی مومن صلوات پڑھتا ہے تو وہ بدل جاتی ہے ثواب میں. پھر پوچھنے والے نے سوال کیا, مولا اللہ کو رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رحمت برساتا ہے, رحمت پروردگار کے مستحق ہم ہیں, ہم طلبگار ہیں, پروردگارہ اپنا رحم ہم پر بنائے رکھنا. اللہ کو رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ ملائکہ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ استغفار توبہ کو کہتے ہیں. ملائکہ وہ ہے جو بنا مرضی الہی کے کچھ نہیں کرتے, جنہیں اللہ نے رکوع میں خلق کر دیا ہے وہ برسوں سے رکوع کے عالم میں ہے. جنہیں سجود کے عالم میں خلق کر دیا ہے صدیاں گزر گئی ہیں, وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں. جب وہ اپنے آپ سے کوئی غلطی کر ہی نہیں رہے, کوئی اپنے آپ سے کوئی عمل کر ہی نہیں رہے, تو پھر انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر یہ استغفار کیوں ان کی صلوات بن رہی ہے؟ تو امام نے فوراً جواب دیا, تم نے یہ تو پوچھا کہ صلوات اللہ کیوں پڑھتا ہے, ملائکہ کیوں پڑھتے ہیں, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ صلوات اللہ کب پڑھتا ہے, ملائکہ درود کب پڑھتے ہیں. فوراً اس نے سوال کیا, مولا آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بتائیے اللہ صلوات کب پڑھتا ہے, ملائکہ درود کب پڑھتے ہیں. امام نے کہا ادھر جہاں کوئی دنیا میں ہمارا چاہنے والا ہماری محبت دل میں رکھ کر زبان پر درود محمد و آل محمد جاری کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار بھی درود پڑھتا ہے. ایک ہی ساتھ 3 مقام پر صلوات پڑھی جاتی ہے, اور ثواب تینوں کا, رحمت پروردگار بھی, استغفار بھی, اور جو ثواب ہماری زبان سے صلوات پڑھنے کا ہے وہ بھی ایک ساتھ ملا کر اسی مرد مومن کو عطا کر دیا جاتا ہے کہ جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد موجود ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے صلوات کا. یہ سارے ثواب کی مجلس ہے,
اس لیے صلوات کو اور زیادہ وضاحت دوں گی کہ صلوات وسیلہ ہے. ہم کوئی بھی چیز اپنے مرحومین کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو بنا صلوات کے ہم نہیں بھیج سکتے. دعا جس طرح سے ہم کرتے ہیں بنا صلوات کے دعا ہماری پہنچ ہی نہیں سکتی. صلوات وہ شے ہے کہ جس کے درمیان ہماری دعا بارگاہ خداوندی تک چلی جاتی ہے. اگر ہم صلوات نہ پڑھیں تو ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ تمہاری زبانیں اتنی گناہگار ہیں, ہم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں لیکن کبھی نہ کبھی ہماری زبان سے مذاق ہی صحیح جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم 4 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہماری زبان پہ غیبت بھی آ جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عمل ہو جاتے تو ہماری زبانیں گناہگار ہوتی ہیں. ہم دعا تو طلب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ائمہ معصومین کہتے ہیں تمہاری زبانیں اتنی گناہگار ہے کہ تمہاری زبان سے کی گئی ہوئی دعا بارگاہ خداوندی تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن جب وہی دعا صلوات کے درمیان ہو, پہلے صلوات ہو پھر دعا ہو بعد میں صلوات ہو, اب جب اس انداز میں تم نے اپنی دعا کو بارگاہ خداوندی میں پہنچایا تو بات اب تمہاری زبان کی نہیں بلکہ درود محمد و آل محمد کی ہو گئی, اس وسیلے کی ہو گئی ہے. یہ وسیلہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا. ہم کبھی بھی اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں تو صلوات اس میں ضروری ہوتی ہے. ہم پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں, پھر آخر میں 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں, اس کے درمیان میں سورے رہتے ہیں. آپ میں سمجھتی ہوں اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقیوں کے مقابلے ہمارے ہاں اس طرح سے سال ثواب نہیں ہو پاتا ہے. لوگوں کے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دن میں کئی قرآن ختم ہو جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف پڑھ تو رہے ہیں, پہنچ نہیں رہے. ہم یہاں ایک الحمد کا سورہ بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کری اور اسے صلوات کے درمیان رکھ کے وسیلہ آل محمد لگا کر ہم نے اسے اپنے مرحومین کی طرف بھیجا تو وہ پہنچ گیا. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیٹر ہو, کوئی خط ہو, ہم جا کر پوسٹ آفس میں ڈال تو دیں لیکن وہاں کوئی پہنچانے والا نہ ہو تو وہ صرف وہیں تک محدود رہے گا. ہمارے پاس سے چلا گیا لیکن جہاں تک جانا تھا وہ وہاں پہنچا ہی نہیں. وہاں تک پہنچانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے چاہے وہ ہماری دعائیں ہوں چاہے کسی کے لیے کیا گیا ہو اِسال ثواب ہو, اسے پہنچانے کے لیے وسیلہ محمد و آل محمد ہے. یہ درود محمد و آل محمد ہے کہ یہ وسیلہ ہمارے پاس ہے. جب بھی ہم کچھ بھی بھیجتے ہیں تو وہ پہنچ جاتا ہے. یقیناً بیٹیوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے, زوجہ نے سوگوار ہے. ہم کتنا بھی وقت جیسے جیسے گزرتا ہے غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ کرم پروردگار, اللہ کی رحمت کا ایک وسیع ذریعہ جو نظر آتا ہے. اگر غم اسی طرح سے برقرار رہے جیسا تازہ تھا تو مرنے والے کے ساتھ بندہ خود مر جائے. غم آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے, جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے غم ہلکا ہونے لگتا ہے لیکن یاد بنی رہتی. اور ہم کو اس یاد کو اگر ہمارے اندر محبت ہے ہمارے عزیز کے لیے تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یاد تو آئے ساتھ ساتھ اس کے لیے اِسال ثواب ہوتا رہے. روزانہ ایک سورہ فاتحہ کی تاکید میں ہمیشہ اِسال ثواب کی مجلسوں میں لوگوں سے کرتی ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے اتنا وقت تو ہم نکال ہی سکتے ہیں کہ دن بھر میں فقط اور فقط 2 منٹ, اس سے زیادہ ایک سورہ فاتحہ میں نہیں لگتا ہے اگر مختصر طور پہ پڑھ لیں. باقی طولانی سورہ فاتحہ اور ہوتے ہیں لیکن مختصر طور پر جس میں ہم نے 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت کی اور پھر سورہ الحب کی تلاوت, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت, پھر صلوات پڑھی 3 مرتبہ, محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہم نے اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا. وہ مختصر طور پہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے. تو ہم اپنے مرحومین کے لیے دن بھر میں اتنا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں. ضرورت بہت زیادہ ہے, چاہے جتنا ہی وقت کیوں نہ ہو جائے. ابھی الحمدللہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں, عزادار مولا حسین ہیں, تو جنت ہمارے لیے ہی اللہ نے بنائی, محبان آل محمد کے لیے ہی اللہ نے جنت کو بنایا ہے, عاشقان مولا کائنات کے لیے ہی جنت کو خلق کیا ہے. بی بی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب تک کہ ایک عزادار حسین جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک کہ شہزادی خود جنت میں نہیں جائیں گی. تو یقیناً جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے, ہم جنت کے لیے بنے ہیں, لیکن جنت کا مرحلہ بھی بہت دور ہے. وہ قیامت کے بعد کا مسئلہ ہے, آخرت کے روز کا مسئلہ ہے. ابھی ضرورت ہے ہماری اور آپ کی, کیونکہ یہی سوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, میں سمجھتی ہوں زیادہ تر احادیث سے اِسال ثواب کے مسئلے میں بھی ہمیں چھٹے امام کے ہی متعلق ملتی ہے کہ جب کسی نے آ کر سوال کیا تھا مولا آپ کے چاہنے والوں پر دنیا میں بڑی مصیبتیں ہیں, جو دشمن ہیں وہ بہت خوش ہیں
ان کے گھر بہترین بنے ہیں، ان کے مکانات اچھے ہیں، ہمارے گھر بوسیدہ، وہ بہترین لباس پہنتے ہیں، ہمارے لباس بوسیدہ، ان کے دسترخوان پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور ہمارے یہاں روکھی سوکھی کھائی جا رہی ہے۔ تو آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے کہا ہماری محبت کا فائدہ دنیا میں طلب نہ کرو، ہمارے محبوں کو دنیا میں امتحانات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، لیکن ہماری محبت آخرت میں تمہیں فیضیاب کرے گی، ہماری محبت کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا، قیامت میں ملے گا، جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا، وہاں صرف اور صرف ہمارے محب پرسکون ہوں گے، جہاں ہر کوئی روز قیامت اس دھوپ کی تپش میں تپ رہا ہوگا، زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہوں گی، وہاں پر صرف اور صرف محبان مولا کائنات ساقی کوثر کے ذریعے حوض کوثر سے، جام کوثر سے سیراب کیے جائیں گے۔ تو وہاں پر تمہیں معلوم چلے گا کہ ہماری محبت کتنا فائدہ پہنچائے گی۔ اس نے کہا مولا تو پھر تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں قبر میں آپ بتا چکے ہیں کہ علی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے مولا علی کے لیے ملتا ہے نا کہ مولا علی قبر میں آئیں گے مشکل کشائی کرنے کے لیے۔ کہ قبر میں جب علی آئیں گے، وقت میزا جب روح جسم سے نکالی جا رہی ہو، تب بی بی سیدہ ہر عزادار کے قریب آتی ہیں، تو وہ مرحلہ آپ حل کرا دیتی ہیں، سفر پل صراط آپ طے کرا دیں گے، آپ کی محبت اسے پار کرا دے گی، جنت آپ کی محبت کے طفیل ہمیں مل جائے گی، تو ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تب امام نے کہا نہیں، خوف زدہ رہو، کیونکہ ہر جگہ پر ہم ہوں گے، لیکن برزخ میں تم اکیلے ہوگے، وہاں پر ہم نہیں ہوں گے، تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے، یا پھر تمہارے عزیزوں کے ذریعے کیا گیا اصال ثواب ہوگا، جو تمہارے عزیز تم تک پہنچائیں گے، جو سورہ فاتحہ چاہے وہ تسبیح استغفار پڑھ دی جائے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، اگر نماز قضا ہے تو اس نمازوں کی ادائیگی ہو، مرحوم کے نام سے صدقہ دیا جانا، ان کے نام سے کسی بچے کی تعلیم میں کچھ تعاون کر دینا، کسی ایسی عمارت میں جہاں یا تو تعلیم بچوں کو حاصل ہو رہی ہو یا وہ عبادت گاہ ہو، وہاں مرحوم کے نام سے کچھ دے دینا، تاکہ جب تک کہ وہ عمارت باقی رہے وہاں لوگ علم حاصل کرے تب بھی ثواب ملتا رہے، اور وہاں عبادت ہوتی رہے تو بھی اس کو مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ چند چیزیں ثواب جاریہ کہلاتی ہیں۔ کچھ ثواب ایسے ہیں کہ جو آپ نے جتنا کیا بس اتنا ہی ملے گا، مطلب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، جتنا پڑھا ہے اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا، آپ نے تسبیح استغفار پڑھی ہے، جتنی مرتبہ استغفار پڑھا ہے اتنی ہی مرتبہ اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن کچھ ثواب ایسے ہیں جو ایک بار کر لینے سے جاری رہتے ہیں، ائمہ معصومین نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، تاکہ ہم ایک مرتبہ بھی اس کو کر دیں گے تو وہ ثواب جاری رہے گا۔ کسی سبیل کا اہتمام کر دینا، کسی جگہ پانی کا اہتمام کرنا، جہاں پانی کی قلت ہو وہاں پر پانی کا اہتمام کرنا، وہ ثواب جاریہ ہے۔ جب تک کہ کوئی اس سبیل پر آ کر پانی پیتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کے مرحومین کو ثواب ملتا رہے گا، اور پانی کا کتنا زیادہ ثواب ہے یہ تو ہم مولا حسین کے چاہنے والے اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ پانی پلانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ کسی درخت کا لگا دینا بہترین ثواب جاریہ ہے، اس درخت کی ہوا سے بھی مرحومین کو ثواب ملتا ہے کہ جب تک کہ درخت سے ہوا بہتی رہے گی اس سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کسی ایسی عمارت جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ عبادت گاہ ہو چاہے وہ تعلیم گاہ ہو، اگر وہاں پہ ہمارا کوئی تعاون ہو جائے تو وہ بھی ثواب جاریہ، اور سب سے بڑا ثواب جاریہ یہ مجلس مولا حسین کا اہتمام ہے۔ یہاں ایک مرتبہ مجلس کرانا ثواب جاریہ کہلاتا ہے، کیونکہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ذکر یقیناً مولا کا ہی ہوتا ہے، مرحومین کے نام سے ذکر نہیں کیا جاتا، ان کو صرف ثواب پہنچایا جاتا ہے، تعلیمات آل محمد کو ہی بیان کیا جاتا ہے، مصائب سید الشہداء بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں بھی مولا حسین کے مصائب ہوں وہاں شہزادی کونین مادر مولا حسین ضرور آتی، جہاں بی بی سیدہ آتی ہیں ان کے ساتھ ملائکہ آتے ہیں، اور ہر ایک فرش عزا پر آنے کے لیے اللہ بی بی سیدہ کے ساتھ 70 ملائکاؤں کو خلق کرتا ہے۔ وہ 70 ملائکہ ہر مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب ملائکہ بیٹھتے ہیں مجلس ختم ہو جاتی ہے، ہم تو اپنی جگہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ ان ملائکاؤں کو حکم دیتا ہے کہ جس کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے زہرا کے دل کو سکون حاصل ہوا، زہرا کو تسلی ملی ہے، اس کے لیے تم ہمیشہ استغفار کرتے رہو،
ہم اور آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ 70 ملائکہ جو اس مجلس میں آئے ہیں وہ مسلسل تا قیامت تک ہمارے مرحومین کے لیے استغفار کرتے ہیں نا، کہ اسی لیے اسے ثواب جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور سب سے وسیع ذریعہ اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمارے غم کم ہو جاتے ہیں، غم مولا حسین بیان ہوتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، ہم پر کوئی مصیبت ایسی نہیں پڑی ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ ہاں ہماری مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب کوئی ہمارا عزیز ہم سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم مقام کربلا کو دیکھیں، واقعہ کربلا کو دیکھیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم پر تو ایک چھوٹی سی مصیبت آئی اور ہم اتنا پریشان ہو گئے، اور وہاں مولا حسین پر کتنی مصیبتیں تھیں، لیکن صبر اور شکر کا دامن کسی کے ہاتھ سے چھوٹا نہیں تھا۔ حقیقتاً ہمارا کردار بھی آل محمد سے وابستگی طلب کرتا ہے۔ ائمہ معصومین ہم سے اور کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیسے رہ رہے ہو، آل محمد کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کھا رہے ہو وہ ہمیں ان سے قریب کر رہا ہے یا دور، اس سے فرق پڑتا ہے۔ ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ ہمیں ان سے دور کر رہا ہے یا ان کے قریب کر رہا ہے، اس سے فرق پڑ رہا ہے۔ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہ مقام ہمیں ان کے قریب کر رہا ہے یا ان سے دور کر رہا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے انہیں۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس سے آل محمد کو فرق پڑتا ہے۔ مولا حسین کے چاہنے والے، ہم مصائب مولا حسین سنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ہم تعلیمات آل محمد پر، مولا حسین کے اقوال پر کبھی غور نہیں کرتے۔ آج کے دور میں میں ایک کامن سی بات کہہ رہی ہوں کہ انسان اپنے والدین کو لے کر اس طرح سے عظمت و وقار نہیں جانتا۔ ذرا سی بات میں ہم ماں باپ پہ غصہ کرنے لگتے ہیں، ہمارے لہجے تیز ہو جاتے ہیں، بلند آواز میں بول رہے ہیں، جبکہ قرآن تاکید کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری آواز بھی ان کے سامنے بلند نہ ہو۔ آواز تو آواز ہے، تمہارے شانے ان کے سامنے تنے ہوئے نہ ہو۔ قرآن کے جملے، اللہ کہہ رہا ہے تم سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے نہ ہو جانا، کیونکہ ان کی وجہ سے آج تم کچھ ہو۔ آج ہم کچھ بھی ہیں، ہم بہت جلدی مغرور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اگر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم بہت اونچی پوسٹ پہ ہیں، ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس جگہ پر پہنچانے کے لیے ہمارے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر ہم اسلامک لحاظ سے کسی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی بچہ وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد ائمہ معصومین ہے جو اس دنیا میں آئے ہیں، تو قرآن ان کی زبانوں پر تھا، نماز ادا کرتے ہوئے آئے۔ ہمیں نماز، قرآن، روزہ، مجلس، ماتم سب کچھ ہمارے والدین نے سکھایا ہے۔ کوئی اپنے آپ سے کچھ نہیں سیکھ پاتا۔ ہم اگر کسی اونچی پوسٹ پہ دنیا میں پہنچ گئے ہیں تو ماں باپ محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تب جا کر ہم اس جگہ پر، بچہ خود سے کوئی اسکول نہیں پہنچ جاتا، یہ ماں باپ کی محنتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ماں باپ کو ریٹرن کیا کر رہے ہیں، ان کی ضعیفی میں ہم ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر ماں باپ کا ذکر آیا ہے، اور ایک دعا بھی والدین کے لیے، جسے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد امام نے اپنی دعاؤں میں بھی شامل کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ تو ہمارے والدین پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ کہا جب بھی کسی بات پر غرور آئے اپنا بچپن یاد کر لو۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں کبھی بھی تمہیں لگے کہ ہاں ہم بہت کچھ ہیں اور بہت کچھ اپنے والدین کے لیے ہم نے کر لیا ہے، تو فوراً اپنا بچپنا یاد کرو کہ تم جب چھوٹے تھے تو تمہارے ماں باپ نے کتنی تمہارے لیے محنت کی ہے۔ راتوں کی جاگ، دن بھر کی بھاگ دوڑ، یہ سب کس لیے تھا؟ ایک باپ دن بھر دنیا میں روا دوا ادھر ادھر جا رہا ہے، کس لیے تھا؟ کہ اس کے بچے اچھی زندگی حاصل کر سکے، اسے ہر طرح کے آرام مل سکے۔ بچوں کے آرام کے لیے وہ اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ماں راتوں کی نیند چھوڑ دیتی ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کا بچہ سکون سے سو سکے۔ لیکن ہم اگر اس کے بعد انہیں کچھ نہ دے پائیں، یا جو آج کل کے بچے ایک جملہ کہہ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اکثر یہ جملہ ہو جاتا ہے نا، ہمارے زبانوں پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ یہ جملہ کتنا تکلیف دیتا ہوگا والدین کو۔
ماں باپ میں سے ماں اور باپ دونوں کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے. اگر اللہ نے ماں کو قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو باپ کو جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے تو آل محمد سے محبت کرنے والا بھی جنت کے اس دروازے کو پار نہیں کر سکتا جب تک اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو, کیونکہ ماں باپ نے آپ کے لیے بہت محنتیں کی ہیں. آپ کو اگر محبت ہے آل محمد سے, آپ کے دل میں مولا کائنات کی ولایت کی محبت ہے, تو یہ یوں ہی نہیں آ گئی. آپ کے ماں باپ نے اسے سکھایا ہے, آپ کو بتایا ہے کہ علی کون ہے, آپ کو بتایا ہے کہ حسین کون ہے. آپ کو خود سے نہیں معلوم تھا, آپ اس دنیا میں آئے تو بلینک تھے, کچھ بھی نہیں معلوم. یہ ساری کی ساری تعلیمات آپ کے ماں باپ کی طرف سے آپ کو ملی ہے. آج ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کا شکر کریں, اور ماں باپ کا شکریہ تو اللہ کہہ رہا ہے جو ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. پروردگار کی حدیث قدسی موجود ہے, اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے ماں باپ کا شکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکر کیا کرے گا. ماں باپ وہ ہے جو تمہیں سامنے سے عطا کر رہے ہیں, سامنے سے نواز رہے ہیں, تمہیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تمہیں ماں باپ عطا کرتے ہیں. جب سامنے سے دینے والے کا تم شکریہ ادا نہ کر پاؤ تو پھر وہ تو غیب سے عطا کرنے والا ہے. وہ نظر نہیں آتا, وہ وسیلے سے دیتا ہے, وہ ذریعہ بناتا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن کسی نہ کسی وسیلے سے تم تک پہنچاتا ہے. جب سامنے سے دینے والے کا شکریہ ادا کرو گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں وہ غیب میں رہ کر کس طرح سے نوازتا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جتنا زیادہ تعلیمات آل محمد یہی ہے, ائمہ معصومین ہم سے یہی کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے کس طرح سے, گھر میں والدین ہوں تو ہماری آواز ان سے بلند نہیں ہونی چاہیے. یہ تعلیمات آل محمد ہے. ہم مولا حسین کی مجلس سے سنتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں مولا حسین کے لیے, کہ ایک مرتبہ بی بی اسما یا پھر بی بی جناب فضہ نے مولا حسین سے سوال کیا تھا کہ مولا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دسترخوان پر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھتے تو ہیں لیکن کھانا ساتھ میں نہیں کھاتے. شہزادی کھا رہی ہوتی لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, آپ جب بی بی کھا لیتی ہیں اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں. تو امام نے جواب دیا کیونکہ مجھے خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لقمہ پہلے منہ میں چلا جائے اور میری ماں بعد میں اپنا لقمہ اپنے دہن میں رکھے. اتنا احترام ہے والدین کا کہ نوالا تک بھی پہلے نہ جانے پائے, نہ کی آواز اور قدم کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. ہم کچھ بھی کریں تو ہمارے والدین کا ہمیں خیال رہنا چاہیے. جب تک کہ ماں باپ جیسی نعمت ہمارے سروں پر باقی ہے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ہمیشہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے چاہے جتنی مصروفیت ہو. آج ہمارے پاس ایک بات یہ بھی رہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ بزی ہیں, مصروفیت کا زمانہ ہے, دور ہی ہے مصروفیت کا, ہم بہت زیادہ بزی ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں باپ تو فری ہیں, اب تو ان کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن وہی چیز جو قرآن کہہ رہا ہے اپنے بچپنے کو یاد کر لو, جب ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہمارے والدین بزی تھے, ان کو وہی کام تھے جیسے اس طرح سے آج ہم بزی ہیں اسی طرح سے اس وقت ہمارے ماں باپ بزی تھے, لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتے تھے, ہمارے لیے ٹائم نکالتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے, کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو, گھر میں کوئی پروگرام ہو, کوئی فنکشن ہو, ہمیں کہیں جانا ہو, لیکن نہیں, ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہمیشہ بنی رہتی ہے. تو اسی طرح سے آج اگر ہم بزی ہیں تو تھوڑا سا وقت اپنے والدین کے لیے نکال لیں. کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں مانگتے ماں باپ, آپ سے کچھ اور مانگتے بھی نہیں ہیں سوائے آپ کے وقت کے. انہیں آپ کی دولت نہیں چاہیے, یہ دولت ان کی دعاؤں کے طفیل ملتی ہے. یہ صحت, یہ تندرستی, یہ ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل ہے. بارگاہ خداوندی میں بچوں کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہوگا؟ ماں جس بے چینی کے ساتھ دعا کرتی ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا, اور دنیا میں باپ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے جو بچے کی ترقی دیکھ کر یہ چاہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے. دنیا میں صرف اور صرف واحد ہستی ایک باپ کی ہے جو بچے کے لیے اپنے لیے آرزو رکھتا ہے کہ میں اگر ترقی یافتہ ہوں, میں کامیاب ہوں, تو میرا بچہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہو. اس کے سوا اور کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی دعا کر سکے. تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملتی ہے, ان کی قدر کریں. اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تب بھی ان کو یہی سب چاہیے, ان کو اِیصال ثواب کی ضرورت ہے, ان کو سورہ فاتحہ کی ضرورت ہے. کبھی وقت نکال کر ان کی قبر پر ہو آیا کریں, ان کی قبر پر بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھا کریں. اپنی کوئی آرزو ہو, کوئی حاجت ہو, جس طرح سے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان سے بیان کیا جائے,
تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر مر بھی جائیں, اس دنیا میں نہ بھی ہوں, تب بھی اگر ہم ان سے اپنی حاجتوں کو ان کی قبر پر جا کر بیان کریں اور کہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں, تو بچوں کی دعائیں ماں باپ سنتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو نہیں بھولتے. یہ صرف اور صرف ماں باپ کا رشتہ ہے کہ جو کبھی اپنے بچوں سے دور جاتے ہی نہیں. طلب ایک سورہ فاتحہ کی ہے, اور اس کے لیے میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ دن بھر میں 2 منٹ تو ہم اپنے مرحومین کے لیے نکال ہی سکتے ہیں. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو بخش دیں. انہیں کتنا سکون ملے گا, یقیناً قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے. اور جب تک کہ قیامت نہیں آتی, آخرت نہیں آتی, تب تک کہ سورہ فاتحہ کی ضرورت مسلسل ہے. اصال ثواب کیا جاتا رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم اصال ثواب کریں گے اتنا زیادہ وہ وہاں سے ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے. اور ہم اصال ثواب کرتے ہیں تو وسیلہ آل محمد ہے. اور جب ہم غم آل محمد میں روتے ہیں, ابھی مصائب کا سلسلہ شروع ہوگا, چند منٹ کے مصائب ہوں گے, ہماری آنکھوں میں جو آنسو آئیں گے, اس کے بعد میں دعا بھی کراؤں گی, تو ان آنسوؤں کو بھی اصال ثواب میں ہدیہ کیجیے, کیونکہ یہ آنسو زخم مولا حسین کا مرہم بنتے ہیں. اس بات کو اکثر آپ نے ذاکرین کی زبانی سنا ہوگا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو بی بی سیدہ اپنے رومال میں لے لیتی ہیں اور مولا حسین تک لے کر جاتی ہیں. ان کے زخموں پر جب وہی رومال سیدہ جس میں محبان مولا حسین کے آنسو موجود ہوتے ہیں, جب انہیں ان کے مولا حسین کے جسم پر لگاتی ہیں تو وہ زخم ٹھیک ہونے لگتے ہیں. ان آنسوؤں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تو ہم جب اصال ثواب میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو مجلس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی ذکر کریں, پروردگارہ یہ جو آنسو نکلے ہیں غم آل محمد میں, اسے بھی میں اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے, اور یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مولا حسین کے عزادار ہیں. بیٹیوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ جتنا چاہیں اپنے باپ کے غم میں رو سکتی ہیں. روئیں گی تو میں سمجھتی ہوں دلاسا دینے والے لوگ موجود ہوں گے. اگر اشک زیادہ نکل آئے یا زیادہ آنے لگے تو کوئی بڑھ کر فوراً 1 گلاس پانی آپ کو پلا دے گا. لیکن کربلا میں ایک بیٹی ایسی تھی کہ جب اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو کوئی دلاسا دینے کے لیے نہیں آتا تھا, کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں آتا تھا, بلکہ اس بچی کو تماچے لگائے جاتے تھے, اس بچی کو ستایا جاتا تھا, اسے پانی دکھا دکھا کے رلایا جاتا تھا. اور آج ہم پر وہ مصیبت بھی نہیں پڑی ہے جو اس بچی نے اپنے باپ کے لیے دیکھی. ایک بیٹی کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے, لیکن وہ بچی کیا کرے کہ جس نے اپنے باپ کے لاشے کو بے سر دیکھا, وہ بچی کیا کرے کہ جس نے اپنے باپ کے جنازے کو تیروں سے چھلنی دیکھا ہو, وہ بچی کس طرح سے نہ روئے. اس کو تماچوں کی اذیت سے آنسوؤں کو روکنے کی قوت کیوں نہ آئے کہ جب بابا کے لاشے کو بے کفن بے سر دیکھا ہو, پامال جنازہ حسین دیکھا ہو, تو وہ بچی کتنے ہی تماچے لگا دیے جائیں لیکن وہ بچی اپنے آنسو نہیں روک سکتی. ہاں, غداران حسین, باپ اور بیٹی کی محبت کا انداز ہی جدا ہوتا ہے. دنیا میں جتنی محبت ایک باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے اتنی محبت بیٹی سے اور کوئی نہیں کر سکتا. آزادارو, مولا حسین کو بھی بی بی سکینہ سے بڑی محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ رخصت آخر جب مولا حسین خیمے سے رخصت ہوئے اور بی بی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی تو مولا حسین نے کہا تھا, سکینہ تم تو ہمیں رخصت کر چکی ہو, اب جانے کیوں نہیں دیتی؟ کہا, بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے. بابا آپ چلے جائیں گے سکینہ سو نہ پائے گی. نہ جانے کس طرح سے بی بی نے کہا تھا کہ سال بھر سے زیادہ شہزادی زندہ رہی ہے بعد شہادت حسین, لیکن بچی ایک رات سو نہ پائی. سینہ حسین نہ ملا, بچی کو نیند نہ آئی. حسین اسی بچی کی محبت میں جلتی ہوئی زمین پر جس پر دانہ ڈالا جائے اور بھن جائے, اسی ریگ گرم پر حسین لیٹ گئے تاکہ سکینہ کو 2 لمحے نیند آ جائے. ہاں زاداران حسین, یہی آقا حسین ہے, میدان کرب و بلا ہے.
مولا حسین نے تلوار جو چلانا شروع کی تو اب کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ سامنے آ کر تلوار مولا حسین کا سامنا کرتا۔ امام کی تلوار چل رہی ہے، فوجیں پیچھے بھاگ رہی ہیں، لیکن ایک مرتبہ ندائے قدرت آئی ہے، نفس مطمئنہ تیرا رب تو اس سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ بس اس آواز کا آنا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجوں نے پلٹنا شروع کیا، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اتنے زخم لگے کہ میرے مولا سے زین پر سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے۔ آزادارو، ابھی بھی ماں کی محبت بیٹے کے لیے ایسی تھی کہ ہر کوئی چھوڑ کر میدان کربلا میں حسین کو چلا گیا۔ انبیاؤں سے یہ کیفیت مولا حسین دیکھی نہ جا رہی تھی، فرشتے دیکھ نہ پائے کہ حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نانا رسول خدا سے بھی نہ دیکھا گیا، مشکل کشا علی سے بھی یہ منظر نہ دیکھا گیا، بھیا حسن بھی یہ منظر نہ دیکھ پائے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی، کیا سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ پہلو سے ماں کی آواز آئی ہے، میرے لال حسین، یہ ماں تیرے قریب ہے، ہر کوئی چلا جائے گا لیکن ماں تیرے قریب رہے گی، اگر تیرا سر بھی قلم ہوگا تو آغوش فاطمہ زہرا میں ہوگا۔ ارے خنجر شمر ملعون چل رہا ہے اور زہرا کی صدا فضائے کربلا میں بلند ہو رہی ہے، اے شمر میرا بچہ ہے بے خطا، اے شمر میرے حسین کو 2 بوند پانی تو پلا دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، شہزادی کونین کا واسطہ، آقا حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے کہ اس مجلس کا جو بھی ثواب معین ہوا، فضائل و مصائب کا، گریہ و درود کا، وہ مرحوم ظفر حسنین رضوی ابن آغا سید ابوالقاسم رضوی کی روح کو پہنچے۔ پروردگارہ، اس ثواب کے عوض میں مرحوم کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے عزیز و اقربا کو صبر کاملہ عطا فرما۔ تجھے اسیران کربلا کی سفر مصیبت کا واسطہ ہے کہ مرحوم کے سفر برزخ میں آسانی فراہم کر دے۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ مرحوم کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہونے بیمار کربلا کے صدقے میں بی بی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ، جو بے اولاد ہونے نعمت اولاد سے نواز دے، معبود اس بلا اس وبا تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصروں میں شمار کیے جائیں اور ہمارے امام وقت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ الہی آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم ظفر حسنین رضوی ابن آغا سید ابوالقاسم رضوی کی روح کو پہنچا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مرحوم ظفر حسنین رضوی ابن آغا سید ابوالقاسم رضوی کی روح کو پہنچا۔